اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ دوستو، اس عمل کو آپ نے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لے۔ ہم انسان ہیں، قدم قدم پر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پھر ہم جو بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس توبہ کرنے والے پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو جنگل میں سواری پر جائے اور آرام کے لیے اپنی سواری کو چھوڑ کر سو جائے اور اس کی سواری گم ہو جائے، اور پھر جب وہ بیدار ہو اور اپنی سواری کو اپنے پاس نہ پائے اور مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے، اور جس وقت وہ سواری سے مایوس ہو کر لیٹا ہوا ہو اور پھر اچانک سواری اس کے پاس آ جائے اور وہ اس کی لگام پکڑے اور خوشی کی شدت سے یہ کہے کہ اے اللہ، آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں، یعنی شدت مسرت کی وجہ سے الفاظ الٹ نکل جائیں، یعنی کہ الفاظ کا رد و بدل ہو جائے، تو اس بندے سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، تو میں بھی زمین بر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی کہ بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کو یہ توبہ استغفار اتنی پسند ہے، تو آپ نے جب بھی کوئی عمل، کوئی وظیفہ شروع کرنا ہے، شروع کرنے سے پہلے کم از کم توبہ استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کرے۔ پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے، کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اس تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناراضگیاں ہیں، تو ان ناراضگیوں کو، ان لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ وہ کون سے 3 نام ہیں؟ یا حفیظ، یا فتاح، یا کریم۔ یا حفیظ، یا فتاح، یا کریم، ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا حفیظ، یا فتاح، یا کریم، یہ ایک ہو گیا۔ یا حفیظ، یا فتاح، یا کریم، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ تسبیح پر یہ عمل کر رہے ہیں تو تسبیح کے ہر دانے پر ان 3 ناموں کو اکٹھا پڑھ لیں، یا حفیظ، یا فتاح، یا کریم۔ اسی طرح تسبیح کے دوسرے دانے پر بھی آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 3 نام اسی طریقے سے پڑھنے ہیں، یا حفیظ، یا فتاح، یا کریم، اور اس طرح تسبیح کے ہر دانے پر اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھتے جائیں۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ پڑھا ہے، تو وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے بچوں پر دم کر دیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے، جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو بھی آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ جب تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے، آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکاریں گے اور عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے آگے توبہ استغفار کر لیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور پھر وہ آپ کی پکار کو بھی ضرور سنے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھے گا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنی شان والا ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ وظائف آپ کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ جب آپ پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد سے بھی آپ ضرور مستفید ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔